أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، یہ قرآن مجید کی دعا ہے، اس کے معنی میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی۔ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ضرور اس کے معنی آتے ہوں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اردو اے لیول کا پیپر 4 کریں گے، اور اس میں غزلیات کریں گے۔ میر تقی میر صاحب کی آخری غزل تیسرے نمبر پر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اس کی وجہ میں نے نیچے تشریح بھی کی ہے۔ پتا یعنی معمولی چیزیں، بوٹا بوٹا یعنی ہر پودا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے۔ محبوب کو انہوں نے پھول کہا ہے، تو انہوں نے کہا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، یعنی باغ کے جتنے بھی ہیں پتے بوٹے سب کو ان کا ہمارا حال معلوم ہے، لیکن پھول جو ہے وہ اس نہیں ہے واقف، پھول کو نہیں ہے وہ کوئی بھی سروکار ہم سے۔ تو اس کی تشریح میں نے یہ بچوں نیچے کی ہے۔ ہر خاص و عام کو ہمارے حال دل کی خبر ہو گئی، لیکن جن کی وجہ سے یہ حال ہے وہ انجان ہے۔ یہ ان نہیں بچوں آئے گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ہر خاص و عام کو ہمارے حال دل کی خبر ہو گئی، لیکن جن کی وجہ سے یہ حال ہے، یعنی ہمارے دل کی بے چینی جو ہے وہ پتے پتے بوٹے بوٹے کو، یعنی ہر خاص و عام کو معلوم ہے، لیکن گل محبوب جو ہے، محبوب کو انہوں نے گل سے تشبیہ دی ہے، محبوب کو نہیں معلوم کہ وہ بے خبر اور انجان بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سادہ کیا۔ آپ نے میر کا پورا تعارف دینا ہے کہ میر کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ میر کے بچپن کے حالات اور وہ سارا آپ نے بیان کرنا ہے، اور انہوں نے اردو زبان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، ان کی زبان کس لیے اتنی سادہ اور عام فہم ہے۔ تو یہ سارا آپ نے لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے، اور وہ یہ آپ کی مدد کے لیے ہے۔ آپ نے خود اپنی جتنی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے شعر کی، تو اتنی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بالکل سادہ آپ کے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، یعنی ہر خاص و عام کو باغ میں ہمارے حال کا علم ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ حال ہے وہ انجان ہے، یعنی محبوب۔ لگنے نہ دیں بس ہو تو اس کے گوہر گوش کو بالے تک، اس کو فل کے چشم ماہ و خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ اچھا بچوں، اس میں تھوڑی سی یہ ہے، ہم کسی اور جگہ سے دیکھ کر بھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے معنی میں نے لکھے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اختیار حاصل ہو تو ہم سونے کے بالے کو، بڑے بالے خواتین پہنتی ہیں نا، جو یوں راؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر گال پہ اور یہاں گردن پہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سونے کا بالا، اس کو بالا کہتے ہیں، کیونکہ بالی ہوتی ہے چھوٹی کان کے ساتھ چپکی ہوئی، اور بالا ہوتا ہے جو بڑا گول پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر اختیار حاصل ہو تو ہم سونے کے بالے کو محبوب کے کان کو چھونے بھی نہ دیں، یعنی ہمیں اختیار حاصل ہوئے وہاں تک ہماری پہنچ ہو تو چھونے نہ دیں، کیونکہ یہ کان موتیوں جیسی انمول باتوں سے بھرا ہے، یعنی محبوب ان کا اس قدر بلند پایا ہے کہ اس کے کان میں اس کا کان اتنا قیمتی ہے کہ وہاں موتیوں جیسی انمول باتیں بھری ہوئی ہیں، جسے آسمان کی آنکھ بھی چاند اور سورج میں جو نور پھوٹتا ہے اس کا مرکز سمجھتی ہے، یعنی بلیک ہول جو ہوتا ہے، پتلی جو ہوتی ہے بچوں، آئرس ہوتا ہے اور بیچ میں پیوپل ہوتا ہے، تو وہ جو تارا چمکتا ہے آنکھ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان بھی اس ہمارے محبوب کے کان کے وہ جو خول ہے، جو بلیک ہول ہے اندر، اس کو جو جیسے پھوٹتا ہے چاند اور سورج سے نور، اس طرح سے نور پھوٹ رہا ہے ہمارے محبوب کے کان سے۔ تو ہم تو کان باہر جو سونے کا بالے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو اس کو کان کو چھونے بھی نہ دے کر ہمیں بس ہمارا بس چلے، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم محبوب کے کان کو بالے کو بھی نہ چھونے دیں، کیونکہ اس کا کان اتنا قیمتی ہے کہ اس میں سے نور پھوٹتا ہے۔ اب یہ محبوب کی عاشق ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہ اس نے کیا دیکھا کان کو گرد بالے کو لہراتے ہوئے، یا پھر اس نے کائنات میں کوئی وہ کیا ہے نظام شمسی میں کچھ دیکھ لیا ہے، سارے راؤنڈ در راؤنڈ چکر لگاتے ہوئے،
تو اس میں وہ لے گیا ہے اجرام فلکی میں چلا گیا ہے، یا پھر وہ عشق حقیقی میں ہے یا عشق مجازی میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اختیار حاصل ہو تو ہم سونے کے بالے کو، محبوب کے کان کو چھونے بھی نہ دیں، کیونکہ یہ کان موتیوں جیسی انمول باتوں سے بھرا ہے، جسے آسمان کی آنکھ بھی چاند اور سورج میں جو نور پھوٹتا ہے اس کا مرکز سمجھتی ہے، کہ وہاں چاند اور سورج کو بھی وہاں سے نور مل رہا ہے۔ میری جتنی سمجھ میں آیا ہے، لیکن آپ نے جو آپ کے سلیبس میں کتاب ہے وہاں سے بھی دیکھ لینا۔ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کیا موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہیں۔ خود آرا ہونا، اپنی آرائش خود کرنا، یعنی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ دیکھ کر بناتے سنوارتے رہنا، اپنی آرائش کرنا، زیورات، لباس، اپنے چہرے مورے کو درست کرنا، وہ سب۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی آرائش کر کے وہ مغرور جو ہے وہ خدا کو بھی خدا نہیں سمجھ رہا۔ تو وہ متکبر، کبر کرنے والا، غرور کرنے والا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، متکبر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نام کے وہ اتنا محبوب، اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ ہم خدا خدا کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ اتنا مغرور ہو گیا ہے، دیکھو ذرا یہ کیا بن گیا ہے۔ وہ اللہ کو موجود ہی نہیں سمجھ رہا، وہ اپنی آرائش میں لگا ہوا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، جو میں نے لفظی اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو دیکھیں۔ ہم تو اتنے مغرور کے سامنے اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنے نہیں، اتنے یا ایسے ایسے مغرور کے سامنے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، کیا بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، فی البدیہہ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ غرور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، زیبا ہے، سجتا ہے، زیبا اللہ تعالیٰ کی ذات صرف غرور کر سکتی ہے، جبکہ محبوب اپنی آرائش دیکھ کر خود کو خدا سمجھ رہا ہے، یعنی وہ خدا کو خدا ہی نہیں مان رہا، اپنے آپ کو ہی کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے اپنی آرائش کو دیکھ کر۔ تو وہ ظاہر ہے، وہ جب اپنا حسن، وہ کیا شعر ہے، خدا حسن دے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے کہ وہ اپنی حسن اور آرائش کو دیکھ کر کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، خاص طور پر عاشق کو تو بالکل نہیں لا رہا، کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ سے بھی، عاشق نے کہہ دیا کہ محبوب جو ہے ہمارا اللہ سے بھی زیادہ متکبر ہے، کہ وہ اللہ کو بھی نہیں کچھ سمجھ رہا، تو وہ اپنی سجاوٹ میں لگا ہوا ہے، اپنی آرائش میں لگا ہوا ہے۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہیں۔ وارہ بچو، کامیابی، زیاں نقصان، سادہ، سادہ دل، آپ کو پتہ ہے کہ جو عاشق تو بس وہ چاہتا ہے محبوب کو، بس اس کو دنیا میں وہ ایسے رہتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرا دل بھی اس میں ضائع ہو گیا ہے اس عشق میں تو یہ بھی میری کامیابی ہے، اگر میرا دل کام آ گیا ہے عشق میں تو یہ بھی میری کامیابی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا کرتے ہیں۔ عاشق کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اگر وہ دل گنوا بیٹھا تو وہ اسے بھی اپنے لیے کمال، کامیابی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔ چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں۔ چارہ گری، چارہ گری کرنا، علاج کرنا، بیماری دل، دل کی بیماری کا، چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ یہ پانچواں بچوں، میں نے شعروں کے نمبر نہیں لکھے، لیکن آپ نے اشعار کے نمبر لکھ لینے۔ یہ اس کا میں نے لفظی ترجمہ کیا تھا، کسی معاملے کو سلجھانا حسن والوں کا شیوا نہیں، یعنی حسن والے نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں ملتا ہے تو اس کی دل جوئی کریں، اس سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، نہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ میں، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی آرائش سے فارغ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اور اس کو، اپنے آپ کو دیکھ کر وہ مغرور ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معاملات حل کرنے آتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے جان دینے پر تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیتا ہے تو دیتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، پیار کی نظر کر سکتے ہیں، محبت سے دیکھ سکتے ہیں، شفقت سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، وہ ان کا کام نہیں ہے چارہ کرنا۔ چارہ گری بیماری دل، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہیں۔ دل بر یعنی محبوب، محبوب جس کو دل دیا ہے، ناداں یعنی وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے نادانستہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، کہ جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، انجان بنا ہوا ہے۔ ناداں انہوں نے سادگی سے کہا ہے، ناداں ہے یا تو وہ سمجھ نہیں رہا بات کو،
لیکن سمجھتا ہے ساری بات، اتنا بھی انجان نہیں ہے۔ اس درد جو ہمیں بیماری دل کی ہے، اس کا چارہ وہ جانتا ہے، اس درد کا چارہ وہ جانتا ہے، لیکن رسم کیا ہے؟ حسن والوں کے شہر میں یہ رسم نہیں ہے دل کی بیماری والے کا علاج کیا جائے۔ کسی دل کے بیمار کا علاج کرنا حسن والوں کے شہر کی رسم نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ طور طریقہ نہیں ہے کہ کسی بے کس بے بس کی دل جوئی کی جائے، ورنہ ان کو یہ طریقے سارے آتے ہیں پیار محبت، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ آگے پھر اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ کیا ہی شکار فریبی پر مغرور ہے وہ صیاد بچہ، طائر اڑتے ہوا میں سارے اپنا اسارا جانے۔ یعنی کہ اپنے شکار کو یہ فریب دے رہا ہے قید کرنے والا، صیاد بچہ قید کرنے والا، صیاد کہتے ہیں قید کرنے والے کو، قید کرنے والا جو ہے معصوم محبوب جو ہے ابھی کم سنی میں ہے، تو قید کرنے والا مغرور، اپنے آپ میں مگن، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والا، تو وہ کہتے ہیں شکار کو فریب دے رہا ہے کہ وہ تم آزاد ہو، لیکن جو پرندہ اڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید آزاد ہوں، اور وہ اس کو لیکن اس نے قید کیا ہوتا ہے۔ وہ شکار فریبی اس نے اس کو دیا ہوتا ہے یہ فریب کہ تم جو ہو آزاد ہو۔ تو طائر جب ہوا میں پرواز کے لیے پر اڑاتا ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس میں قید ہو چکا ہوتا ہے چنگل میں۔ شکاری اپنے شکار کو کچھ دیر اس غلط فہمی میں رکھتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور اڑان بھر سکتا ہے، لیکن وہ چالاک شکاری کے قابو میں ہوتا ہے اور اس پر اسے بڑا غرور ہوتا ہے کہ شکار میرے بس میں ہے، اور شکار سمجھ رہا ہے کہ یہ اڑان بھر کر وہ اڑ جائے گا۔ مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں۔ یہ جتنے بھی طنز کرنا ہے، کسی کو بات کہہ کے کوئی تکلیف پہنچانا، اور کنایا اشارے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو کہنا کہ دیکھو اس کا یہ حالت، تو رمز بھی اشارہ ہے اور اشارہ یہ ہم معنی ہیں۔ کنایا، رمز اور اشارہ یہ مختلف طریقے کے اشارے ہیں، اور طنز بول کر آپ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب کو یہ ساری باتیں مہر و وفا ہم معنی ہے، لطف و عنایت بھی ہم معنی ہے، کہ کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، کرم کرنا، لطف کرنا، یہ ان چیزوں سے بالکل محبوب ناواقف ہے۔ یہ نہیں، ان چیزوں کو نہیں، اوپر بھی بتایا ہے کہ وہ نہیں جانتا اس بیماری کا علاج، حالانکہ اس کو آتا ہے بیماری کا علاج۔ تو وہ کہتا ہے کہ آگے اس کو یہ مہر و وفا اور لطف و عنایت، یہ جو مہربانی کرنا، پیار محبت سے پیش آنا، کرم کرنا، ان میں سے کسی چیز سے یہ واقف نہیں۔ باقی جو اس کو زبان سے تکلیف پہنچانا ہے، یا اشارے سے تکلیف دینی ہے، یا کسی رمز میں بات کرنی ہے، اشارے سے کہنا ہے کہ یہ کتنا عجیب و غریب ہے، تو وہ سارے اس کو آتے ہیں کہ کس طرح اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کی ہے۔ ہاں جی، مہر و وفا مہربانی اور وعدہ پورا کرنا، لطف و عنایت کرم اور نوازش کرنا، ان تمام باتوں کو محبوب نہیں سمجھتا۔ باقی جو تکلیف پہنچانے والے جملے، اشارے، وہ سب اسے آتے ہیں۔ رمز و کنایا اشارے ہیں سارے بچوں، یہ گرامر میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھے ہے دیکھے اس کے، عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھے ہوئے دیکھے اس کے، یار کے آ جانے کو یکا یک عمر دوبارہ جانے ہے۔ یعنی جب تک محبوب نظر نہیں آتا تو عاشق مردہ پڑا رہتا ہے، جیسے ہی محبوب نظر آ جاتا ہے تو عاشق ایسا ہے جیسے مردہ جی اٹھے، تو اس کو دیکھ لینا ہے ایک بار، جو ہے وہ اس کو ایک دم سے دوبارہ زندگی جیسے مل گئی ہو، عمر دوبارہ جانے، دوسری عمر مل گئی ہے۔ یعنی جب تک وہ محبوب کو دیکھتا نہیں تو وہ مردے کی طرح رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ محبوب کو دیکھ لیتا تو جیسے یکا یک اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو، ایک دم وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ عاشق کو جب تک محبوب نظر نہیں آتا اس کے لیے زندگی موت برابر ہے، جو ہی اسے محبوب دکھائی دیتا ہے گویا اسے دوبارہ زندگی مل گئی۔ کیا کیا فتنے سر پہ اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ محبوب کو پانے کی آزمائش میں عاشق کئی بلاؤں سے دوچار ہوتا ہے،
جو محبوب کی طرف سے اس کا امتحان ہوتی ہیں، اور عاشق جو اپنا دل کھو چکا ہے، اب اس میں حوصلہ اور ہمت کہاں؟ یہ تکلیف تو عاشق پر پڑی ہے، اس لیے وہ چاروں ناچار مبتلا ہے۔ یعنی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں جب وہ کوئی کسی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ رکنوں سے دیوارے چمن کے منہ کو لے ہے چھپا یعنی، رکنوں سے دیوارے چمن کے منہ کو لے ہے چھپا یعنی، ان سوراخوں کے رہنے کو 100 کا نظارہ جانے۔ 100 کا یعنی 100 بار، 100 بار دیکھنا۔ دیوارے چمن، باغ کی دیواریں، دیواروں میں جو روزن ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو باغ کی دیوار میں جو روزن ہیں ان سے بھی محبوب نے منہ چھپا لیا ہے، یعنی ان کے آگے بھی کچھ رکھنے ڈال دیے ہیں، وہ بند کر دیا اس کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان سوراخوں سے عاشق بھرپور نظارہ کر لے گا، یعنی 100 بار کا نظارہ کر لے گا۔ وہ ان جو روزن ہیں ان کے آگے بھی اس نے وہ پردے لگا دیے ہیں، ان کو بھی اس نے بند کر دیا ہے۔ تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب طے کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ تشنہ خون، خون کا پیاسا، اپنا یعنی اپنے خون کا ہی پیاسا، کتنا ہے میر، نادان، نادان ہے کم، مطلب معصوم ہے، تلخی کش یعنی تلخیاں کھینچنے والا، تلخیاں برداشت کرنے والا، مصیبتوں میں مبتلا، مصیبتیں کھینچنے والا، کش کے معنی ہوتے کھینچنا، تلخی کش مصیبتیں برداشت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دمدار آب طے کو، دمدار یعنی جب باہر نکالی جاتی ہے تلوار تو وہ چمکتی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا جو چمکتا ہوا طرف ہوتی ہے اس کو ایک سانس لیتی ہوئی چیز سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ باہر نکلی اور دمدار تھی۔ آب طے تو اس کو آب گوارا، یعنی اس نے سمجھا کہ یہ جب وہ تلوار اس کے جسم کو لگے گی تو وہ ایسے ہوگا جیسے آب گوارا، یعنی ایسا پانی جس سے پیاس بجھ جائے، یعنی اس کے کنارے کو، تلوار کے کنارے کو وہ پانی کا کنارہ کہہ رہا ہے۔ میر اپنے ہی خون کے پیاسے ہیں، سختی برداشت کرنے والے، سادہ میر، تیز دھار تلوار۔ یہ جو بچوں جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے وہ لفظ نہیں ہے۔ سختی برداشت کرنے والے سادہ میر، تیز دھار چمکتی تلوار کو پانی کا کنارہ سمجھ کر پینے کو تیار ہیں، آب گوارا پینے کو تیار۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم نے بچوں سادہ سا ایک کیا ہے کام۔ آپ اس کا پراپر جو کام ہے آپ کی کتاب میں دیا ہوا، یہ میر سے واقفیت کا ایک چھوٹا سا سفر ہے، تو تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے، اور آپ جو اس سے زیادہ اچھا کام کیا گیا ہے جب آپ اس سے فیض یاب ہوں تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں کہ یہ اس کا یہ مطلب تھا، اس طرح سے پڑھایا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔